بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، تو آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی قربانی ہے جس کی قبولیت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح نماز کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسی طرح قربانی کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ جو قربانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، وگرنہ قربانی تو نمرود نے بھی ہزاروں کی تعداد میں جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ جب اس نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کو دیکھ کر اس نے ہزاروں کی تعداد میں جانور ذبح کیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا چونکہ تو مومن نہیں ہے لہذا تجھے اس قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تجھے ان قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان دار ہونا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں خلوص ہو، نیت بندے کی یہ ہو کہ میں یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کافر بھی قربانیاں کرتے تھے اور وہ اپنی قربانیوں کا خون بتوں پہ جا کے مل دیتے تھے، گوشت بتوں کے سامنے جا کے رکھ دیتے تھے، اور مسلمانوں نے بھی چاہا کہ ہم ایسا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حج کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کس تقویٰ کے ساتھ میری بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس ارادے سے، کس نیت سے بندہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندے کی نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ قربانی کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہ کرے کہ میں 2 لاکھ کا جانور خرید کے لاتا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے واہ بھائی واہ اس نے تو بڑی قربانی کی ہے، میں کوئی 1 لاکھ کا کوئی بکرا خرید کے لاتا ہوں، لوگ دیکھ کے کہیں گے بڑی قربانی کی۔ ایسی قربانی جو ہے وہ ریاکاری میں چلی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی قبول ہو سکتی ہے جس میں نیت بندے کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہوگی تو پھر اس قربانی کا عالم یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بندے کا رزق جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، حلال مال سے بندے کو قربانی خریدنی چاہیے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، جوا کھیل کے، سود اور شراب کی جو کمائی ہے، رشوت ہے، 2 نمبری دھوکے کے ساتھ
ان پیسوں کی قربانی کی قبولیت کا کوئی بھی سوچ نہیں سکتا، اور نہ ہی یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی۔ تو قربانی کا جانور خریدے حلال پیسوں سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کی جو شرائط ہیں کہ قربانی کا جانور اتنی عمر کا ہو، ان عیوب سے پاک ہو، ان تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر قربانی کا جانور خریدا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قربانی پیش کی جائے۔ جب بندہ مومن ہوگا اور خلوص نیت سے قربانی کرے گا اور اس کے حلال سے کرے گا اور قربانی کی شرائط جو ہیں وہ مکمل پائی جائیں گی، تو پھر آپ 100% امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے۔ دعا یہ کرتا ہوں اللہ مجھ گناہگار کو اور آپ دوستوں احباب کو، ہم سب کو اس انداز سے اپنے رب کے حضور قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔